ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد مالک ارض و سما کا احسان عظیم شکر ہے جس نے رمضان المبارک میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، درس قرآن و حدیث سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جی اہل و عیال پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ اہل و عیال یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، انہیں کھانا، لباس، دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنا بندہ مومن پر فرض ہے۔ قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل ہیں جو اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، بیوی بچوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ بدقسمتی کی وجہ سے آج ہم سوشل میڈیا کے حوالے ہو چکے ہیں، جہاں پہ لڑائی جھگڑا، گھریلو ناچاکیاں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، ہم اس کی نظر ہو گئے۔ ہم دنیا پہ تو بے تحاشا خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جب بیوی بچوں کی باری آتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ کو ایسے کھینچ کر رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہاتھ بڑا تنگ ہوتا ہے، اس تو جتنا ایک ہوئے اتنے تے گزارا کیتا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ بچوں کی ماں کا رزق اور کپڑے معروف دستور کے مطابق والد کے ذمہ ہیں، اور لیکن یہ خرچ والد کی حیثیت اور مالی وسعت کے مطابق ہوگا۔ اگر مالدار ہے تو اس کے مطابق خرچ کیا جائے گا، اگر تنگ دست ہے تو اس کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اگر وسعت رزق والا ہے، زیادہ رزق والا ہے، اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے تو اس کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ اگر تنگ دست ہے، تھوڑا ہے مال، تو اس کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ یہ بندے پر فرض ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی اپنی امت کی بڑی رہنمائی فرمائی، لیکن ہم بھائی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے جو دور ہیں تو ہمیں کب ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ سماعت فرمانا ذرا، 1 دینار ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ 1 دینار وہ ہے جو تو نے اپنے نوکر پر، اپنے غلام پر آزاد کیا۔ 1 دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر خرچ کیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ یہ چوتھے نمبر پہ آ گئی بات۔ فرمایا اعظمھا اجر الذی انفقتہ علی اہلہ۔ ان سب میں زیادہ اجر و ثواب والا وہ دینار ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ہاں جی، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا، مسکین پر بھی خرچ کیا، غرباء پر بھی خرچ کیا، اپنے یاروں بیلیوں پر بھی خرچ کیا، رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا، لیکن ان سب میں سے وہ روپیہ تیرا افضل ترین صدقہ ہے جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے۔ ہاں جی، تو بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب تو کمال کی بات ہے نا جناب۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا مسکین پر صدقہ کرتے ہو تو تمہیں 1 اجر ملتا ہے،
بھائی مسکین پر خرچ کرتے ہو، غریب پر خرچ کرتے ہو، تمہیں ایک اجر ملتا ہے۔ تو فرمایا صدقۃ وسیلۃ، جب تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو تو اس پر 2 اجر ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اجر صدقہ کا اور ایک اجر صلہ رحمی کا۔ ہاں جی، اہل و عیال پر خرچ بھی کرنا چاہیے اور وہ فرض سمجھ کر کرنا چاہیے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بار بار اپنے غلاموں کو اس طرح ترغیب دلائی ہے، بار بار اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہو لہ صدقۃ، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے بچوں کو جب آپ کپڑے لے کر دیتے ہیں تو یہ بھی ثواب کی نیت بھائی جان رکھیں۔ ہاں جی، اپنی بیوی کو کپڑے لے کر دیتے ہیں تو یہ بھی ثواب کی نیت سے لے کر دیں، بھائی ثواب ہے۔ لیکن ہماری نیت پہلے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی گل، اب بچیاں میں اپنے واسطے بھی تو کوئی شے لینی ہے نا، نہیں بھائی جان، اس میں ہر کام میں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، نیت نہیں کرتے تو نماز بھی نہیں ہوتی، اس کا بھی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں جب تم نیک مسجد کی طرف جانے لگو تو کئی نیتیں کر لو۔ میں نماز وہاں پہ جا کر پڑھوں گا، وضو گھر سے کرو نا، وضو سے پہلے بھی اچھی نیتیں کرو۔ میں وضو کر رہا ہوں، اس وضو سے میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، درود شریف بھی پڑھوں گا، چاشت بھی پڑھوں گا، اور بھی درود پاک بھی پڑھوں گا۔ اچھا، جتنے آپ نے نیتیں کی نا، ہر نیت پر تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ چاہے آپ مسجد میں آ کر کچھ نہیں کرتے، نماز پڑھ کے تو آپ کے ٹائم آپ کے پاس اتنا بچتا ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں، لیکن نیت پہ ثواب ان ساری چیزوں کا تمہیں ملتا رہے گا۔ میں مسجد کی طرف جاؤں گا، جتنے لوگ مجھے ملیں گے میں انہیں ثواب، انہیں بھی نماز کی تلقین کرتا جاؤں گا، میں سلام کہتا جاؤں گا مسلمانوں کو، بھائی جان ہر کام پہ ثواب ملتا جائے گا، لیکن وہ نیت پہ ڈپینڈ ہے۔ ہاں جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچوں پر خرچ کرے اور ان کی ضروریات پوری کرے۔ اور حدیث پاک کے کچھ الفاظ بھی ہیں، اگر یہ سماعت فرمائیں جی، فتویٰ نہیں لگانا، اصلاح کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ فتوے بھی بڑے چھیتی مل جاتے ہیں نا، اور فری کھاتے میں مل جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ جی سب سے آسان کام بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کسی نے کوئی بتایا، کسی نے کوئی بتایا، ایک نے بتایا کہ سب سے آسان کام ہے مولوی صاحب پہ بات کرنا۔ ہاں جی، فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے اس کام سے، یہ یاد رکھیں، پھر موقع ملا تو اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ بہرحال بیوی کو خرچہ خامد کم دیتا ہے نا، وہ اس کے مال سے چوری بھی کر سکتی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو کہنا جی اتنے ہونی تو انہوں تو چھٹی ہو جانی سی۔ ہاں جی، لیکن سماعت فرمائیں، حدیث پاک ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، میرا شوہر ابو سفیان مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان سے مال سے لے سکتی ہوں؟ ہاں جی، میرا خامد مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتا کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، کیا میں اس کے مال سے لے سکتی ہوں؟ دیکھیں نا جی، ہر کام میں صحابہ کرام نے، صحابیات نے حضور سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ ہاں جی، ہم بھی حضور کی حدیث سے رہنمائی لے رہے ہیں نا۔ ہاں جی، تو سنیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خذی ما یکفیک و ولدک
बिलमारूफ, तुम मारूफ तरीके से इतना माल ले सकती हो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी, इतना माल अपने खामद के माल से तुम ले सकती हो जितना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो, काफ़ी, इतना माल ले सकती हो। इस्लाम ने न सिर्फ बीवी बच्चों की ज़िंदगी पर खर्च करने की तरगीब दी, बल्कि इंतकाल के बाद भी उनकी खुशहाली का ख्याल रखते हुए 1/3 माल से ज़्यादा की वसीयत को बातिल करार दिया। तो साहिबान ज़ी वकार, इसमें हमें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ हम वाबस्ता रहें, अल्लाह के कुरान के साथ हम वाबस्ता रहें, ताकि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी संवर जाए, आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाए। किस तरह कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब हम हुजूर के दीन के साथ वाबस्ता रहेंगे ना, ये जहान हमारे पीछे पीछे चलता रहेगा। छोटी सी बात अर्ज़ करके इजाज़त चाहता हूँ कि एक ना बुज़ुर्ग थे, वो पहाड़ पर रहते थे। तवज्जो है ना जी बाबा जी, एक बुज़ुर्ग थे, वो पहाड़ पर रहते थे। तो वहाँ पर रह के ना वो खाना बड़ा बेहतरीन खाते। तो एक बंदा गुजरा, उसने कहा यार ये बाबा चंगा कमाल का बाबा यार, खूबसूरत औरत आती है, हुसीनो जमील औरत आती है, वो खाना लेकर जाती है और पहाड़ पर इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करके वो खाना इन्हें खिलाती है। यार क्या है इनके पास। एक दिन ना वो आजमाने के लिए वो कहता है चलो हम भी चलते हैं, वहाँ जाकर खाना तो खाएंगे। वो भी चल पड़े। चलते चलते ना रास्ते में ना एक 50 पैसे पड़े थे, अठियानी जिसको हम कहते थे किसी दौर में, वो अठियानी पड़ी थी। उसने ना वो उठाकर अपने रुमाल के पलड़े में बांध करना सर पे रखी और ऊपर कपड़ा लपेट लिया, चले गए। वो जाने वाला, अब तजर्बा करने वाला बैठा वहाँ पे, खूबसूरत औरत आई, उसने खाना बड़ा बेहतरीन लजीज खाना जनाब, खाना उन बुज़ुर्गों की खिदमत में पेश किया, उन्हें खिलाया। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि इन्हें भी थोड़ा जा खवा दिया जाए। सुभान अल्लाह। हाँ जी, वो बुज़ुर्ग कहने लगे इन्हें भी थोड़ा जा खवा दिया जाए। वो ना औरत वापस मुड़ी कुछ खाना लेकर, उन्होंने ना उसको भी खिलाया। और वो बुज़ुर्ग क्या करते थे, जब वो खाना खा लेते तो 5-7 जूते उसके सर में मारते उस औरत के, लेकिन वो रोज़ आती इसके बावजूद। अब जब उसकी खिदमत में वो हाज़िर हुई ना, तो खाना उसे भी खिलाया, खाना खिलाया। तो अब क्या है, वो ना उठ के चली गई। 2 दिन भी, 3 दिन भी, चौथे दिन ना इन्हें क्या भाई यार, इन्हें पूछा तो सही, वो लित्र भी मार देने, तू फिर भी उन्होंने खाना खिलानी, साढ़े वर्गिया तू पुछदी भी नहीं, उन्हें कहना तो फिर तू आना। उन्हें क्या वजह की है, मुख्तसर कर दिया, बात टाइम कम है। उसने कहा भाई बात सुनो, जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है, अपने भाइयों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपनी भी इस तरफ तवज्जो दिलानी है। सुने हुजूर के गुलामों। उसने पूछा कि तू क्या करती है, क्या मामला है तेरा। उसने कहा भाई बात सुन, जिसने मुझे छितर मारे मैं उसके पीछे गई, जिसने मुझे सर पे बांधा, जिसने मुझे सर पर बांधा, फिर मैं उससे दूर जाती हूँ, वो मेरे पीछे आता है। वो क्या थी? उसने कहा कि मैं दुनिया हूँ। नबी पाक मिराज पर गए तो दुनिया खूबसूरत आई, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे दफा कर दिया। हाँ जी, जिसने दुनिया को सीने से लगाया तो फिर क्या है, ये दुनिया उससे दूर भागती, तो जिसने इसको दूर हटाया वो उसके करीब कर देती है। इसलिए हुजूर इस्लाम के गुलामों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करें, दीन के साथ मोहब्बत रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दीन किसी को भूखा नहीं रहने देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन।